MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ دنیا کی تمام زمین کی مٹی اکٹھا کی گئی، اس میں سے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بنا کے چھوڑ دیا ایک زمانے تک، تو وہ ٹھکری بن گئی۔ ایسے میں شیطان وہاں سے گزرتا تھا تو کبھی منہ کے راستے سے داخل ہو کر پیچھے کے راستے سے نکل جاتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ تو اندر سے خالی ہے، میں اس کو نمٹ لوں گا۔ تو حدیث کے اس الفاظ اشارہ کرتے ہیں کہ ہماری پیدائش سے پہلے سے ہی شیطان ہمارا دشمن تھا۔ یاد رکھو، اللہ کی کوئی روح ہمارے اندر نہیں ہے، نہ ہم الہیت کی کسی دائرے پہ ہیں۔ اللہ نے جس روح کو کہا کہ فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں اپنی روح پھونک دوں، یہ نسبت صرف اضافی ہے اس واسطے کہ انسان کا احترام ہو، وہ اللہ کی روح نہیں ہے۔ اللہ کی کوئی چیز ہمارے اندر نہیں ہے، الہیت کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو آپ پوچھیں گے روح کیا ہے؟ روح خود بھی مخلوق ہے۔ آج جتنی برائیاں دوست احباب کی وجہ سے لوگ کرتے ہیں، وہ اصل میں کس میں آتے ہیں جی؟ سب خیر خواہی کی نیت سے ہی قریب آتے ہیں، سب دوست میں آ کے کہتے ہیں، اور دوستی میں انسان غلطی سمجھ کے بھی انسان کر جاتا ہے، صرف اس واسطے کہ دوست ناراض ہو جائے گا۔ شیطان بھی دوستی کی شکل میں آیا، حضرت آدم اور حوا کو ورغلایا اور کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، یہ کھانے سے کچھ ہو جائے گا۔ اصل میں کھانے سے کیا ہوگا؟ تمہارے لیے دائمی زندگی مل جائے گی، تمہیں موت نہیں آئے گی۔ ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، دو باتوں کی خواہش ہے جس نے حضرت آدم اور حوا کو کیا ہے بہکانے میں مدد کی۔ شیطان نے کیا کہا انہیں پتہ ہے؟ ایک کہا کہ یا تو تم فرشتہ بن جاؤ گے یا تو تم ہمیشگی کی زندگی پالو گے، کبھی مرو گے نہیں۔ تو معلوم ہوا ہمارے اندر سب سے اہم ترین خواہش جس کا فائدہ شیطان اٹھاتا ہے وہ اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کی خواہش ہے، یا نہیں تو انسانوں سے آگے بڑھ کے فرشتہ بننے کی خواہش ہے۔ یہ جتنے نکلے ہیں آگے بڑھ کر، یہ جتنے معبودان باطل نکلے ہیں، اور یہ جتنے کیا اللہ کو چھوڑ کر عبادتیں ہو رہی ہیں، ان سب کے بارے میں بات کیا ہوتی ہے؟ ارے یہ انسانوں سے مبرہ ہیں جی، ہاں وہ کھاتے پیتے نہیں تھے، وہ فلاں نہیں تھے، وہ ہاتھ بتائے تو ایسا ہو جاتا تھا، وہ ہاتھ رکھے تو شفا۔ فرشتوں کا جو تصور ہے وہ تصور انسان چاہتا ہے کہ وہ کسی کو مل جائے تو وہ بڑا ہے، حالانکہ ہم کبھی فرشتہ نہیں بن سکتے۔ اچانک کیا ہوا؟ جو جنت کا نورانی لباس ان کے سطر کو ڈھانپا ہوا تھا کھل گئے۔ معلوم ہوا شیطان کا سب سے اہم ترین مقصد انسانیت کو ننگا کرنا ہے۔ اس نے ننگے کا لفظ نہیں استعمال کیا، لیکن سب چیزیں خوبصورت بنا کے ایسے رکھ دی کہ پورا فن بن گیا، لیکن اصل میں مقصود کیا ہے؟ کسی نہ کسی طرح اسے اپنے لباس کو اتارنا ہے۔ جتنا کم لباس پہنیں گی عورتیں اتنے ماڈرن۔ یہی تو کام کیا تھا نا جی، یہی تو ہوا تھا۔ جو سطر تھا، جو نورانی لباس تھا حضرت آدم اور حوا کا، وہ سطر کھل گیا۔ بدت لہما سوآتہما، سوآت شرمگاہ کو کہتے ہیں، جو آڑ تھی وہ آڑ چلی گئی۔ ہاں، دونوں ایک دوسرے کے نزدیک ننگے ہو گئے، یہاں تک کہ وہ ڈھانپنا شروع کیے من ورق الجنہ، اسی درخت کے پتوں کے ساتھ۔ یہ کیوں نہیں سمجھتے مغربی کلچر کو، جو کہ شیطان ہی کی پیروی کرتے ہوئے اس حد تک گر چکی ہے کہ ننگا پن ان کے ہاں آرٹ ہو چکا ہے۔ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم،
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں. ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ. اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے زمین کے لیے خاص طور پر انسان کو پیدا کیا. بقیہ تمام سیارات میں مخلوق ہے یا نہیں ہے، آج بھی دنیا ریسرچ میں لگی ہوئی ہے، لیکن رب العالمین نے جس صراحت کے ساتھ یہاں فرمایا ہے سورہ بقرہ کی جو آیت میں نے تلاوت کی، وہ زمین کے لیے ہی خاص طور پر پیدا کیا گیا انسان کو. فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. یاد کرو وہ موقع جب کہ تمہارے رب نے کہا تھا ملائکہ سے کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، زمین میں ایک ایسی نسل کو بنانے والا ہوں جو ایک کے بعد دیگرے جانشین بنیں گے. باپ کے بعد اس کا بیٹا آئے گا، بیٹے کے بعد اس کا بیٹا آئے گا، اس طرح یہ نسل چلتی رہے گی. جہاں تک ہمارے ہاں عام طور پر یہ چیز مشہور ہو گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنا خلیفہ بنا کر انسان کو یہاں پر بھیجا، یہ بالکل غلط بات ہے امام ابن تیمیہ کے مطابق بھی اور دوسرے ائمہ کے مطابق بھی. کیونکہ خلیفہ ہوتا ہے جس کے غائب میں یا جس کے مرنے کے بعد اسی طرح کوئی عمل کرے تو اس کا نام خلیفہ ہوتا ہے. اب اللہ کا خلیفے کا معنی اگر یہ لیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنا نائب بنا کر بھیجا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی غائب ہو گیا نعوذ باللہ، یا اللہ تبارک و تعالی کی وفات کے بعد نعوذ باللہ انسان آیا. یہ دونوں چیزیں ہمارے عقیدے سے ٹکراتے ہیں، اور اس عقیدے کو اگر ماننے والا کوئی مسلمان ہے تو وہ مسلمان ہی نہیں کہلائے گا. تو اس حیثیت سے اچھی طرح یاد رکھیے یہ جو مشہور ہو گیا ہے کہ ہم اللہ کے خلیفہ ہیں یا ہم اللہ کے نائب ہیں یا اللہ نے ہم کو خلیفہ بنا کے بھیجا ہے، وہ اس معنی میں ہرگز بھی نہیں ہے کہ اللہ نے اپنا نائب بنا کر بھیجا. اس معنی میں ہے جو سلف سے تفسیر آئی ہے کہ ایک ایسی قوم کو میں پیدا کرنے والا ہوں جو ایک دوسرے کی خلیفہ بنے گی. باپ مرے گا تو بیٹا اس کی جگہ آئے گا، وہ مرے گا تو اس کا بیٹا اس کی جگہ آئے گا. اس طرح نسلاً بعد نسل یہ نسل چلتی رہے گی یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی.
ہم ایک ایسی نسل کو پیدا کرنے والے ہیں جو ایک دوسرے کی جانشین بنتی رہے گی. یہی صحیح طور پر خلیفے کا یہاں پر معنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میں زمین میں ایک ایسی نسل کو پیدا کرنے والا ہوں جو ایک دوسرے کی خلیفہ بنے گی, ایک دوسرے کی جانشین بنے گی. یہ بات نہیں ہے کہ اللہ کا ڈائریکٹ کوئی خلیفہ بن سکتا ہے یا نائب بن سکتا ہے. تو رب العالمین نے یہاں پر شد و مد کے ساتھ اس بات کی تاکید کی ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ, ہم زمین میں ایک خلیفہ بنانے والے ہیں. ہم زمین کے لیے ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے والے ہیں جو مخلوق ایک دوسرے کی جانشین بنے گی. تو زمین کے ساتھ اس کی نسبت اس بات کا اظہار ہے کہ انسان کی بودباش, انسان کی زندگی, معاش, پوری چیزیں زمین سے جڑی ہوئی ہیں. دوسرے سیاروں میں تلاش کرنا بیکار ہے. نہ ابھی تک کوئی ثبوت ملا ہے, نہ ہمیں قرآن اور حدیث سے اس کے لیے کوئی اشارات ملتے ہیں. پھر بعد میں کیا ہوگا اللہ عالم. اللہ تبارک و تعالی نے اس زمین میں انسانوں کو پیدا کرنے کا اعلان کیا فرشتوں کے ساتھ. تو اب ذرا غور فرمائیے, جب اس کو پیدا کر چکا تو رب العالمین نے زمین میں نہیں, ان کو جنت میں رکھا. آخر کیا وجہ ہے؟ اعلان تو ہوا تھا زمین کے لیے, فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ. تو فرشتوں نے اعتراض بھی کیا, فرشتوں نے جواب بھی دیا, کیوں ایسے انسان کو تو پیدا کر رہا ہے؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. اے اللہ, یہ دراصل کیا کریں گے؟ فساد برپا کریں گے زمین میں, اور لڑائی جھگڑا کر کے یہ ایک دوسرے کا خون بہائیں گے. ایسی نسل کو, ایسی مخلوق کو اے اللہ تو کیوں پیدا کر رہا ہے؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ, ہم ہیں ہی تیری تسبیح کے لیے, تیری تقدیس کے لیے, تیری تمجید کے لیے. ہم تو بیان کر ہی رہے ہیں تعریف تیری, عبادت. تو پھر کیا ضرورت ہے کہ ایک دوسری مخلوق کو لے آئے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون, میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تو یہ بات چیت نسل انسانی کی بقا سے پہلے کا معاملہ ہے. اس کی زندگی میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کا واقعہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اعلان تو زمین کے لیے کیا, لیکن اعتراض یہ ہوا تھا کہ یہ فساد برپا کرے گا اور یہ خون بہائے گا, یہ لڑائی جھگڑا کرے گا. تو رب نے اس کے جواب میں کہا کہ جو میں کچھ جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کو پیدا کیا. حضرت آدم کو پیدا کرنے کا پورا واقعہ کئی جگہ آیا ہے. تقریباً قرآن میں 7 جگہ تفصیلی مضمون آیا ہے. اس میں سے سب سے زیادہ تفصیل تو اعراف میں آئی ہے, جس میں رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم نے آدم کو پیدا کیا. تو پیدا کس اسٹیج سے کیا؟ فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. یہ آیت تو سورہ ہجر کی ہے. کھنکھناتی ہوئی گارے سے جو مٹی بدبودار ہو جاتی ہے, اس سے میں نے آدم کو پیدا کیا. سلسال ایک بدبو لینے والی مٹی, اور وہ مٹی جس کے اندر پانی ملا دیا گیا ہو, جسے ہم چکنی مٹی بولتے ہیں. اور وہ چکنی مٹی اگر آپ چھوڑ دیں کچھ دنوں کے لیے, کچھ مدت کے لیے, تو اس میں جو بدبو پیدا ہوتی ہے اسے بولتے ہیں سلسال. تو فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ, کہ ہم نے کھنکھناتی ہوئی گارے کی بدبودار مٹی سے ہم نے انسان کو پیدا کیا. عام طور پر رب العالمین نے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ طِين, ہم نے مٹی سے پیدا کیا. خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ, صرف اور صرف مٹی سے پیدا کیا. یہ تینوں باتیں آئی ہیں. ایک جگہ فرمایا کہ تراب صرف مٹی, طین وہ مٹی جس میں پانی ڈال دیا گیا ہو, صلصال من حمأ مسنون وہ مٹی جو پانی ڈال کے اس کو تھوڑی دیر کے لیے بدبو آنے پر چھوڑ دیا گیا ہو.
یہ تینوں الفاظ آئے ہیں، کہیں فرمایا کہ تراب سے ہم نے پیدا کیا، کہیں فرمایا کہ طین سے ہم نے پیدا کیا، کہیں فرمایا کہ صلصال من حمأ مسنون سے پیدا کیا، کہیں فرمایا کہ کالفخار ٹھکری کی طرح جو مٹی خاص آگ میں تپا کے اینٹ کی طرح لال بن جاتی ہے، ہم نے اس سے اس کو پیدا کیا۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یہ پورے ادوار ہیں انسان کی زندگی کے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حدیث میں تفصیل آئی ہے، جب اللہ نے آدم کو پیدا کیا تو ارادہ کیا تو فرمایا جبرائیل سے کہ تمام زمین سے کچھ مٹی اکٹھا کر کے لاؤ۔ وہ مٹی لائی گئی، پھر اس مٹی میں پانی ڈالا گیا تو وہ طین بن گئی، اس کو چھوڑ دیا گیا تو صلصال من حمأ بن گئی، اور اس کو سوکھنے پہ سورج کی روشنی پڑتی رہی تو کالفخار بن گئی۔ پھر اس سے اللہ تبارک و تعالی نے وہ ڈھانچہ پیدا کیا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان میں کالے بھی ہیں، گورے بھی ہیں، ان میں دوسرے مختلف مزاج کے بھی ہیں، کوئی سخت ہے، کوئی چڑیے کے دل کی طرح بالکل نرم بھی ہے، کوئی جھگڑالو بھی ہے، کوئی ظالم بھی ہے، کوئی مظلوم بھی ہے۔ یہ اس مٹی کی خاصیت ہے جیسے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں۔ کوئی مٹی زرخیز ہے، بیج ڈالو فوری طور پر کیا ہے پودے اگائیں۔ کوئی مٹی بالکل چٹان کی طرح کرخت ہے، کچھ بھی محنت کر لو کوئی فائدہ دینے والا نہیں۔ کوئی مٹی ایسی ہے جس کے اندر ابھار کالے پن کا ہے، کوئی مٹی ایسی ہے جو گندم کی رنگ کی ہے۔ تو یہ تمام جتنے مخلوقات آدم کے ہم کو نظر آتے ہیں وہ مٹی کی وہ خاصیتوں کو لیے ہوئے ہیں جس مٹی سے انسان کو پیدا کیا گیا۔ یہ تمام چیزیں خود انسانوں میں بھی نظر آتی ہیں، کیونکہ تمام دنیا کی تمام زمین کی مٹی اکٹھا کی گئی، اس میں سے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بنا کے چھوڑ دیا ایک زمانے تک تو وہ ٹھکری بن گئی۔ ایسے میں شیطان وہاں سے گزرتا تھا تو کبھی منہ کے راستے سے داخل ہو کر پیچھے کے راستے سے نکل جاتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ تو اندر سے خالی ہے، میں اس کو نمٹ لوں گا۔ تو حدیث کے اس الفاظ اشارہ کرتے ہیں کہ ہماری پیدائش سے پہلے سے ہی شیطان ہمارا دشمن تھا۔ ہاں، اسی لیے فرمایا کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا۔ دیکھو شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے ہمیشہ دشمن ہی سمجھو، وہ کبھی دوست نہیں ہوگا تمہارا۔ تمہاری پیدائش سے پہلے حسد میں پڑ چکا تھا۔ تو اس طرح ایک مدت گزری، پتہ نہیں وہ اللہ ہی جانتا ہے کتنی مدت بارش میں بھیگتے، دھوپ میں سوکھتے، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کے ڈھانچے کو چھوڑ دیا تھا۔ پھر اس کے بعد اس میں روح پھونکی۔ اس کی تفصیل سورہ اعراف میں آئی ہے، فرمایا فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ کہا کہ میں جیسے ہی اس میں روح اپنی پھونک دوں کہ تم سب کے سب سجدے میں گر پڑنا۔ اچھا، یہاں پر یہ بات کی اصلاح ہو جائے عقیدے کی۔ میں یہ چیز اس واسطے بیان کر رہا ہوں کہ میری اصل ٹاپک انسان قرآن اور حدیث کی روشنی میں، یہ آج کی ٹاپک ہے، اور اس کے انتخاب کے پس منظر میں بہت اہم ترین باتیں اور اصطلاحی مضامین ہیں جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ یہ قصہ نہیں ہے صرف بیان کرنے کے لیے، یہ دراصل اصطلاحی طور پر کئی چیزوں کی تشریح اور عقیدے کے بگاڑ کے جو وجوہات ہیں ان کو میں آپ کے سامنے بیان کرتے ہوئے آگے جاؤں گا، تاکہ ہم اپنے آپ کو پہچان لے کہ ہم کون ہیں۔ اور یہ بات بھی اس واسطے نہیں کہ یہ ایک قصہ کہانی ہے، اس واسطے کہ رب نے بھی ہمیں یہی حکم دیا ہے کہ تم اپنی حیثیت کو پہچانو۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، سورہ طارق میں فرمایا انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کاہے سے پیدا ہوا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، تو اللہ تبارک و تعالی کو مثال دیتا ہے اور اپنی خلقت کو بھول گیا، اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ نہ،
اپنی پیدائش کو، اپنی بنیاد کو، اپنی ابتدا کو تو بھولنا نہیں چاہیے۔ جب تک ذہن میں بات رہے گی تب تک ہی تو رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری میں لگا رہے گا۔ اس کے بعد جب بھی انسان اپنی حیثیت کو بھولتا ہے، یاد رکھو پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت اور ڈر اور اس کی ربوبیت الوہیت میں آپ کو فرق آنا شروع ہوتا ہے۔ انسان ہمیشہ اپنے ذہن میں یہ بات رکھے وہ آیا کہاں سے ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اور اس کو رب نے پیدا کیا ہے۔ وہ خود پیدا نہیں ہو گیا، وہ جو چاہے کرنے والا نہیں ہے، بلکہ رب العالمین نے تمام اعضائے جسمانی کو بھی اس حد تک کنٹرول میں رکھا ہے کہ باوجود تیرے اختیار کے تیرے اعضاء اللہ کے عبد ہیں۔ زبان کو احساس دیا ذائقہ چکھنے کا۔ کوئی انسان اس سے انکار کرے اور کہے کہ نہیں جی میں ہاتھ لگا کے بتاؤں گا کھارا ہے یا میٹھا ہے، تو بتا کے دکھا۔ عبد ہے وہ اس معاملے میں، وہ زبان سے ہی چکھ کے بتا سکتا ہے کہ ذائقہ کیا ہے، کھارا ہے یا میٹھا ہے۔ اس میں وہ معاملے میں بالکل ہی اللہ ہی کی فرما برداری میں ہے۔ آنکھ سے دیکھنا، آنکھ سے ہی دیکھ سکتا ہے۔ کوئی کہے کہ میں آنکھ بند کر لیتا ہوں اور میں ہاتھوں سے دیکھ کے بتاتا ہوں، بتا، قیامت تک نہیں بتا سکتا۔ احساس دل میں دیا ہے تو احساس دل ہی میں آتا ہے، آپ اس کو زبان سے نہیں کر سکتے۔ ہر معاملہ جو رب العالمین نے جس اٹھان پہ پیدا کر دیا اسی پہ ہے، وہی معاملے میں تابع۔ صرف اور صرف زندگی گزارنے کے معاملے میں اختیار دیا، چاہے تو تم اللہ کی وحدانیت کو قبول کر کے اس کی اطاعت میں آ جاؤ یا نفس کی خواہشات کے پیچھے چلو، لیکن اگر چلو گے تو جہنم، اگر اپنی وحدانیت اللہ کی اطاعت میں آئے تو جنت۔ اس میں اختیار ہے، تمہارے اعضائے جسمانی میں تم کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ پورے اختیارات اللہ کے پاس ہیں، اور یہ پورے اعضاء اللہ ہی کے کنٹرول میں کام کر رہے ہیں، جیسے اللہ نے پیدا کر دیا۔ ہاتھ، پاؤں، آنکھ، ناک، جو کچھ بھی ہے سب کا سب اللہ کی اطاعت میں لگا ہوا۔ اختیار صرف زندگی گزارنے، اس اختیار کے بل بوتے پر کتنی غداریاں ہیں، کتنا رب العالمین کو ناراض کرتا ہے انسان۔ تو یاد رکھو اپنی حیثیت کو کبھی نہ بھولنا۔ تو اللہ کہتا ہے فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کائے سے پیدا ہوا ہے، حیثیت نہیں بھولنا ہے۔ تو غرض کے میں بیان کر رہا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اپنی روح کو پھونکوں تو جیسے ہی تم سب کے سب سجدے میں گر پڑنا۔ اب بعضوں نے اس سے غلط فہمی یہ پیدا کی کہ اللہ نے اپنی روح انسان میں داخل کر دی، اس واسطے جیسے ہی وہ انسانی ضروریات سے مبرہ ہو جاتا ہے، ہاں حاجات کو نہیں جاتا، کپڑے نہیں پہنتا، ننگا رہنا سیکھ لیتا ہے، کچھ کھانے کے بغیر جینا سیکھ لیتا ہے، کوئی غذا اس کے اندر نہیں جاتی ہے، انسانی ضروریات جو بھی ہیں اس سے وہ کنٹرول کر لیتا ہے، تو وہ کیا بنتا ہے؟ ننگا بابا بن جاتا ہے، فلاں ولی بن جاتے ہیں۔ کیوں؟ وہ جو انسانی طور پر اللہ نے ضروریات رکھے اس سے وہ آزاد ہو گیا، تو اندر جو باقی بچی وہ کیا؟ وہ اللہ کی روح بچی۔ اس واسطے روح اور اللہ کی روح وہ اور یہ دونوں ایک ہی ہو جاتے ہیں، بڑے معزز ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ایک چیز ہمارے جسم کے اندر ہے، وہ اللہ کی روح ہے۔ یاد رکھو اللہ کی کوئی روح ہمارے اندر نہیں ہے، نام الہیت کی کسی دائرے پہ ہے۔ اللہ نے جس روح کو کہا کہ فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں اپنی روح پھونک دوں، یہ نسبت صرف اضافی ہے، اس واسطے کہ انسان کا احترام ہو۔ وہ اللہ کی روح نہیں ہے، اللہ کی کوئی چیز ہمارے اندر نہیں ہے، الہیت کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو آپ پوچھیں گے روح کیا ہے؟ روح خود بھی مخلوق ہے، اللہ نے ایک روح بنائی ہماری جو مخلوق ہے، اس مخلوق کے اندر یہ بیوٹی ہے کہ وہ جس کے اندر جاتی ہے وہ حرکت میں بدلتی ہے، زندہ ہو جاتی ہے۔
اللہ کی چیز نہیں ہے وہ خود ایک چیز ہے. ہاں یہ جو دراصل مشہور کر دیا گیا ہے کہ روح اللہ کی ہے اور امر ربی ہے، جیسا کہ قرآن کے اندر ایک جگہ آیا ہے سورہ بنی اسرائیل میں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں لوگ آپ سے کہ یہ روح کیا چیز ہے، کہہ دیجئے کہ یہ اللہ کا امر ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ کا حکم ہوا بنو تو ہم بن گئے، تو اللہ کا حکم ہمارے اندر آ گیا نا. یہاں پر روح سے مراد ہماری روح نہیں ہے. آپ تفسیر ابن کثیر اٹھا کے پڑھ لیجئے اور دوسرے تفسیروں کے جو اتھینٹک اور بہترین طور پر اسلاف کی تفسیریں ہیں وہ پڑھ لیجئے. یہاں پر روح سے مراد وحی ہے. روح سے مراد وہ روح نہیں ہے جو ہمارے جسموں میں ہے. سورہ اسراء کے اندر جس روح کے بارے میں فرمایا کہ امر ربی ہے، اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم کیا ہے؟ قرآن ہے، وحی ہے جو نبیوں پہ اتارتا تھا اللہ، وہ وحی ہے. اس کے بارے میں اسی واسطے اس وحی کو لانے والے فرشتے کا ایک نام بھی کیا ہے؟ روح الامین ہے، حضرت جبرائیل کا. حضرت جبرائیل کا اصل کام کیا ہے؟ وحی لانا. تمام انبیاء کے پاس اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے وحی جو لائے تھے وہ کون؟ وہ حضرت جبرائیل. ان کا نام ایک دوسرا کیا ہے؟ روح الامین. نزل به الروح الامین. تو روح الامین کیوں پڑا؟ اس واسطے کہ روح ایک ہماری بھی ہے لیکن ایک دوسرا نام وحی کا بھی روح ہے. وحی نازل کرنے والے، وحی لے کے آنے والے فرشتے کا نام بھی روح الامین پڑ گیا. تو یہاں پر ہماری روح مراد نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے. یا نہیں تو ہمارے وہ لوگ جو علماء سو ہیں، برے علماء ہیں، انہوں نے عوام کے ذہنوں میں بٹھا دیا کہ اللہ کی روح ہمارے اندر ہے، اور جیسے ہی انسان اپنے معاملات، اپنے حاجات سے وہ پاک ہوتا ہے، اللہ اللہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص بندہ بن جاتا ہے، تو پھر اللہ کی روح، اس کی روح ایک ہو جاتی ہے اور حلول کا عقیدہ اختیار کیا. اسی واسطے بہت سے صوفیہ نے اپنی زندگی میں یہاں تک اعلان کر دیا کہ ما فی جبتی الا اللہ. منصور حلاج نے کہا کہ میرے جبے کے اندر سوائے اللہ کے کچھ نہیں ہے. انا الحق کا نعرہ کئیوں نے لگایا، کہا کہ میں ہی اللہ ہوں کیونکہ میں مبرہ ہو چکا ہوں انسان. یہ سب مسلمان کہلانے والے بڑے بڑے ائمہ ہیں، ہاں، جن سے شیخ اکبر کا لقب دیا جاتا ہے. ہاں، ایسے لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کہا، انا الحق کہا، میں ہی حق ہوں. وجہ اس کی غلط فہمی کیا ہوئی؟ انہوں نے سمجھا کہ اللہ کی روح پہلے سے ہمارے اندر ہے، ہم انسانوں کی جو چیزیں ہیں اس سے مبرہ ہو جائیں گے تو پھر تو کیا ہے، ہم خود اللہ بن جائیں گے، یا اللہ کی صفات ہمارے اندر آ جائیں گی تو ہمارے لیے جائز ہوگا کہ ہم جو چاہے کریں، پھر شریعت کا اطلاق ہم پہ نہیں ہوگا. ایسے بدبخت کئی ہیں جنہوں نے شریعت کو پامال کیا اور جنہوں نے کہا کہ یہ سب عام لوگوں کے لیے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، حلال حرام. میرے لیے تو کوئی حلال بھی نہیں ہے، کوئی حرام بھی نہیں ہے، سب کچھ جائز ہے. ایسی زندگی گزارنے والے بھی بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں جن کو آج ان کے ماننے والے شیخ الاکبر فلاں فلاں، یہ وہ حکیم الامت، ایسے الفاظ بھی لکھتے ہیں. یاد رکھیے یہ سب مغالطہ، گمراہی ہے. تو عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ ہماری روح بھی اللہ کی مخلوق ہے. اس مخلوق کو اللہ نے ہمارے جسموں میں ڈالا تو اس سے انسان زندہ ہو گیا، یہ اللہ کی نہیں ہے. فنفخت فیہ من روحی، تو روح مخلوق ہے اور روح شے ہے، کوئی چیز ہے. اس کے کئی دلائل ہیں. ہاں، ہم نے اس کو پیدا کیا، ولم یک شیئا، کوئی چیز بھی نہیں تھا وہ، سورہ مریم میں فرمایا. تو روح ایک چیز ہے جسے پکڑا جا سکتا ہے، لیا جا سکتا ہے. اس کی دوسری دلیل، فرشتے جب روح نکالنے کے لیے آتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم براء ابن عازب کی روایت ترمذی میں فرمایا، جب اس کی روح نکلتی ہے، اگر وہ اچھی روح ہے، جنتی روح ہے،
تو اس کے لیے فرشتے جنت کا کفن لے آتے ہیں جو خوشبو سے معطر ہوتا ہے، اور اس میں لپیٹتے ہیں اور اس کو لے جاتے ہیں آسمانوں میں۔ پہلے آسمان سے ندا آتی ہے کس کو لائے ہو؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں، جو اس کا سب سے اچھا نام دنیا میں ہوتا ہے اور اس کے باپ کا نام ہوتا ہے، اس نام سے کہتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں کو میں لے آیا ہوں، تو دروازہ کھولا جاتا ہے۔ اب جو کفن میں لپٹی ہوئی روح اوپر جا رہی ہے وہ بالکل چیز ہے یا نہیں ہے؟ اگر وہ کوئی چیز ہی نہیں تھی، امر ربی تھا، تو اس کو پکڑیں گے اور لپٹیں گے کیسے؟ ویسے ہی بری روح ہوتی ہے تو برائے ابن عازب کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو نکالیں گے کہ جہنم کے تارکول کا کفن لائے ہوں گے، اس میں لپٹائیں گے، پھر اس کو لے کے بدبو اٹھ رہی ہوگی، سڑانڈ اٹھ رہی ہوگی، اور اسے لے جائیں گے آسمانوں کے دروازوں پر۔ وہاں سے پوچھا جائے گا کون؟ وہ بدترین نام جو دنیا میں اس کا تھا اور اس کے باپ کا تھا، کہہ کے کہیں گے کہ فلاں ابن فلاں کی روح آئی ہے، تو فرشتے کہیں گے کہ نہ ہمیں حکم دیا گیا ہے اس کے لیے ہم دروازہ نہ کھولیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دلیل میں یہ آیت پڑھی جو سورہ اعراف میں ہے، لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ حتى يلج الجمل في سم الخیاط، کہ پھر اس کے بعد دروازے نہیں کھولے جائیں گے، نہ وہ جنت میں جائے گا یہاں تک کہ وہاں سے فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر اور تهوی به الريح في مكان سحیق، کہ وہاں سے اٹھا کے پھینک دیا جائے گا اس روح کو۔ تو جو پھینکا جائے گا، پکڑا جائے گا، لپیٹا جائے گا کس چیز کو؟ اگر وہ چیز نہیں ہے، چیز ہے، مخلوق ہے، اس مخلوق کو اللہ تبارک و تعالی نے جسد خاکی میں ڈالا آدم کے، تو وہ مخلوق زندہ ہو گئی۔ تو روح بھی ہماری اللہ کی مخلوق ہے، ہمارا جسم بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے دراصل حکم دے دیا تھا کہ جیسے ہی روح کو ڈالیں ہم سب کے سب سجدے میں گر پڑنا۔ سب نے سجدہ کیا، ان میں شیطان بھی تھا۔ فسجد الملائکہ کلہم اجمعون الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، دونوں ہاتھوں سے میں نے جس کو بنایا اس کو سجدہ کرنے سے کس چیز نے تجھے انکار کر دیا؟ اس نے کہا کہ انا خیر منہ، میں بہتر ہوں، خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، وخلقتہ من طین، اور تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ مٹی نیچے جاتی ہے، آگ اوپر جاتی ہے، اس حیثیت سے میں محترم ٹھہرا اور یہ دراصل کمتر ٹھہرا، تو میں کیوں سجدہ کروں؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اچھا انت تکبر، تو میرے ہاں تکبر کرتا ہے، فخرج، نکل جا یہاں سے، انک من الصاغرین، تو چھوٹا ہو کر رہنے والا ہے۔ اس نے کہا کہ انظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ دوبارہ تو اٹھائے گا، یعنی قیامت تک کے لیے جو ہے میری زندگی مجھے دے دے، قیامت تک کے لیے مجھے زندگی دے دے۔ انظرنی الی یوم یبعثون قال انک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم۔ اللہ نے کہا کہ اچھا میں نے دی تجھے، قیامت تک کی لمبی زندگی تجھے دے دی، تو نے جو مانگا میں نے عطا کر دی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بعد فرمایا وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ۔ یہ واقعہ ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم اور ان کی بیوی حوا کو جنت میں رکھا۔ اب جنت میں صرف ایک کنڈیشن تھی، یہ واقعہ بہت مشہور ہے لیکن کچھ باتیں ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس جنت میں رکھنے کے بعد فرمایا کہ فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جو چاہے کھاؤ پیو، تمہارے لیے کوئی شرط، کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، لیکن وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، دیکھو اس درخت کے قریب نہ جانا۔ ایک درخت بتا کے بتایا کہ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تم ظالموں میں سے ہو جاؤ۔ لیکن بہکانے کے لیے شیطان آیا، اس نے کہا کہ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، اس نے دھوکہ دیا،
اور اسے نصیحت کرنے والا ایک بہترین ساتھی بن کے وہ آیا. وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، قسم کھا کے کہا کہ میں تمہارا دوست ہوں، ناصح ہوں. آج جتنی برائیاں دوست احباب کی وجہ سے لوگ کرتے ہیں وہ اصل میں کس میں آتے ہیں جی؟ سب خیر خواہی کی نیت سے ہی قریب آتے ہیں، سب دوست میں آ کے کہتے ہیں، اور دوستی میں انسان غلطی سمجھ کے بھی انسان کر جاتا ہے صرف اس واسطے کہ دوست ناراض ہو جائے گا. شیطان بھی دوستی کی شکل میں آیا، حضرت آدم اور حوا کو ورغلایا اور کہا کہ ایسی بات نہیں ہے یہ کھانے سے کچھ ہو جائے گا. اصل میں کھانے سے کیا ہوگا؟ تمہارے لیے دائمی زندگی مل جائے گی، تمہیں موت نہیں آئے گی. ہاں، ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، دو باتوں کی خواہش ہے جس نے حضرت آدم اور حوا کو کیا ہے بہکانے میں مدد کی. شیطان نے کیا کہا انہیں پتہ ہے؟ ایک کہا کہ یا تو تم فرشتہ بن جاؤ گے یا تو تم ہمیشگی کی زندگی پالو گے، کبھی مرو گے نہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ نے کہا کہ فلاں درخت کے پاس نہ جانا ورنہ ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے. شیطان آ کے کہنے لگا حضرت آدم اور حوا سے، دیکھو فلاں درخت کے قریب نہ جانا، اس کا پھل نہ کھانا جو اللہ نے کہا ہے. اس سے کیا ہوگا پتہ ہے؟ اس سے ہوگا یہ کہ تم ان تکونا ملکین، یا تو تم فرشتے بن جاؤ گے، او تکونا من الخالدین، یا ہمیشہ رہنے والے بن جاؤ گے. اسی واسطے اللہ نے منع کیا ہے، ورنہ کوئی دوسری بات نہیں ہے. اگر تم کھا لو گے تو ہمیشہ فرشتہ یا ہمیشگی کی زندگی لے لو. تو معلوم ہوا ہمارے اندر سب سے اہم ترین خواہش جس کا فائدہ شیطان اٹھاتا ہے وہ اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کی خواہش ہے، یا نہیں تو انسانوں سے آگے بڑھ کے فرشتہ بننے کی خواہش ہے. آپ دل میں تو ٹول کے دیکھیے، یہ جتنے نکلے ہیں آگے بڑھ کر، یہ جتنے معبودان باطل نکلے ہیں، اور یہ جتنے کیا ہیں اللہ کو چھوڑ کر عبادتیں ہو رہی ہیں، ان سب کے بارے میں بات کیا ہوتی ہے؟ ارے یہ انسانوں سے مبرہ ہیں جی. ہاں، وہ کھاتے پیتے نہیں تھے، وہ فلاں نہیں تھے، وہ ہاتھ بتائے تو ایسا ہو جاتا تھا، وہ ہاتھ رکھے تو شفا. فرشتوں کا جو تصور ہے وہ تصور انسان چاہتا ہے کہ وہ کسی کو مل جائے تو وہ بڑا ہے، حالانکہ ہم کبھی فرشتہ نہیں بن سکتے. یہی تصور ہے جس کی وجہ سے آ کے حضرت آدم کو اس نے بہکایا، کہا کہ اگر تم وہ کھا لو گے فرشتہ بن جاؤ گے، یا نہیں او تکونا من الخالدین، تمہیں موت نہیں آئے گی. اور آج بھی انسان اسی کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے، کیسے بھی زندگی مل جائے. زندگی یوں صحت کے ساتھ گزرتی ہے تو کبھی اسے مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب بھی صحت کی جاتی ہوئی آخری وقت میں وہ پہنچتا ہے یا ڈاکٹر جواب دے جاتے ہیں، سب سے پہلی بات اس کی یہی ہوتی ہے کہ کتنے لاکھ خرچہ کروں کوئی مسئلہ نہیں، میری زندگی ایک دن آگے بڑھ جائے. آئی سی یو میں 25,000 کوئی مسئلہ نہیں، ایک دن کا کوئی مسئلہ نہیں. ہاں، کڈنی خراب، پھیپھڑے خراب، فلاں کتنے 20 لاکھ 30 لاکھ تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن زندگی مل جائے، موت نہ آئے. موت کے ڈر سے کانپنے والا، موت کی دھمکی دے کے کوئی بھی چیز اس سے نکلوا لے سکتے ہیں، کیونکہ انسان چاہتا ہے کہ یہ دنیا چھوڑ کے نہ جائے. یہی چیز تھی جس کا فائدہ اس نے اٹھایا اور کہا کہ یا تو تم ہمیشہ رہو گی یا نہیں تو تم فرشتے بن جاؤ گے. تو ان باتوں میں ہی حضرت آدم اور حوا کو ورغلایا، یہاں تک کہ انہوں نے اس درخت کا مزہ چکھ لیا. ذاق الشجرہ، چکھ لیا اس درخت کا مزہ. تو ہوا کیا؟ بدت لہما سوآتہما وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ. اچانک کیا ہوا؟ جو جنت کا نورانی لباس ان کے سطر کو ڈھانپا ہوا تھا کھل گئے. معلوم ہوا شیطان کا سب سے اہم ترین مقصد انسانیت کو ننگا کرنا ہے، جو آج پوری دنیا لگی ہوئی ہے آرٹ کے نام سے. ہاں، اس نے ننگے کا لفظ نہیں استعمال کیا، لیکن سب چیزیں خوبصورت بنا کے ایسے رکھ دی کہ پورا فن بن گیا. لیکن اصل میں مقصود کیا ہے؟ کسی نہ کسی طرح اسے اپنے لباس کو اتارنا ہے. جتنا کم لباس پہنیں گی عورتیں اتنے ماڈرن. یہی تو کام کیا تھا نا جی.
یہی تو ہوا تھا، جو سطر تھا، جو نورانی لباس تھا حضرت آدم اور حوا کا، وہ سطر کھل گیا. بدت لہما سوآتہما، سوآت شرمگاہ کو کہتے ہیں. جو آڑ تھی وہ آڑ چلی گئی. ہاں، دونوں ایک دوسرے کے نزدیک ننگے ہو گئے، یہاں تک کہ وہ ڈھانپنا شروع کیے من ورق الجنہ، اسی درخت کے پتوں کے ساتھ. تو ریئیکشن جو ہوا وہ سب سے پہلے کپڑے اتروانے کا ہوا میرے بھائیوں. اور آج ہم، یہ دراصل پہلا واقعہ ہے. ابھی نسل آدم زمین پہ نہیں اتری، اس سے پہلے سے شیطان اس میں لگا ہوا ہے. تو آج ہم یہ کیوں نہیں سمجھتے مغربی کلچر کو، جو کہ شیطان ہی کی پیروی کرتے ہوئے اس حد تک گر چکی ہے کہ ننگا پن ان کے ہاں آرٹ ہو چکا ہے. اور ننگا پن میں بھی سب سے زیادہ عورت کو ننگا. مردوں کا کوئی ایڈ ہے لیکن اس میں بھی آتی عورت ہے. فیشن کے اعتبار سے دیکھو، جینز پینٹ، بنین، ہیٹ، ساکس، جوتا کون پہنے؟ مرد پہنے. تو انہیں ماڈرن ہے. گویا کہ وہ ساتر لباس پہنے تو وہ ماڈرن ہے، عورت جتنا کم لباس پہنے وہ ماڈرن ہے. انہیں ہیٹ بھی پہن لیتا، اوپر ساکس جوتے بھی پہن لیتا، بنین بھی پورا ڈھکا ہوا، پینٹ بھی پورا. لیکن اس کے برعکس عورت کی ماڈرنزم کس پہ ٹکی ہوئی ہے؟ لباس کا پورا حصہ نکال دو، لباس کے نام پہ دھبا، 2 ٹکڑے چھوٹے سے پہن لو، بس اسی میں مسئلہ ختم. وہ ماڈرن ہے. اس طرح ننگا کرنا انسانیت کو آج فن اور آرٹ ہے، اور ہم سمجھتے ہیں ترقی ہے. یہی تو سب سے پہلے کیا تھا. یہی حال تو حضرت آدم اور حوا کا ہوا تھا. جب انہوں نے کھایا لباس اتر گئے. اللہ تبارک و تعالی نے کہا وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ. کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے؟ تم کیوں نہیں مانے اس کی بات؟ کیوں آگے گئے؟ تو یاد رکھیے، یہاں سے نسل انسانی کی ابتدا ہوئی. جب گناہ کا اثر ظاہر ہو گیا تو پھر جنت میں رہنا باقی نہیں رہا. اللہ نے دنیا میں بھیج دیا. وہاں وہ ایسی جگہ تھی جہاں پر گناہ کا اثر ظاہر ہو جاتا تھا. یہاں ایک ایسی جگہ ہے جہاں گناہ کا اثر ملتا نہیں ہے، کیونکہ اب یہاں پر محنتیں کر کے وہاں دیکھنا پڑے گا جہاں پھر گناہ کا اثر آتا ہے آخرت میں. آپ یہ بیوٹی دیکھیں اس میں گہرائی کے ساتھ. دنیا میں بھی آپ جب گناہ کرتے ہیں اس کا ایک اثر ہوتا ہے لیکن دکھتا نہیں ہے. ہاں، جیسے مادی چیز دکھتی ہے، اگر ویسے گناہ کا اثر دکھ جائے تو انسان گناہ نہیں کرے گا. جیسے جنت میں دکھ گیا تھا، جیسے ہی گناہ ہوا اس کا اثر یہ ہوا کہ صدر کھل گئے. دنیا میں بھی جیسے ہی آپ اللہ کا انکار کریں، جیسے ہی آپ گناہ کریں، جیسے ہی آپ کوئی برائی کریں، فوری طور پر کہیں پیچھے سے ایک فرشتے کو اللہ کھڑا کر دے، مار اس پہ، اور ایک کیا ہے زناٹا دار تماشا پڑے، تو پھر وہ برائی کرے گا کیسے؟ اثر نہیں ہو رہا، اثر دکھ نہیں رہا، کیونکہ یہ وہ زندگی ہے جہاں پہ اثر نہیں دکھتا. لیکن رب العالمین نے رسولوں کو بھیج کے بتا دیا کہ یہ گناہ کے اثرات پورے محفوظ ہو رہے ہیں، کل قیامت کے دن دکھیں گے. تمہیں بتائیں گے گناہ، تم آنکھوں سے دیکھو گے، تمہارے نامہ اعمال کو ہم تولیں گے بھی. اگر گناہ پکڑنے کی چیز نہیں ہے، نیکی پکڑنے کی چیز نہیں ہے، تو تولیں گے کیسے جی؟ وہ پکڑنے کی چیز بھی ہے، تولنے کی چیز بھی ہے، پیمانہ بھی ہے، وزن بھی ہے. آج یہاں نہیں ہے، بس یہ دنیا میں نہیں ہے. جیسے آخرت میں جائیں گے آپ کو یہ تمام چیزیں مل جائیں گی. تو میرے بھائیوں، سوچنا چاہیے کہ جس عمل کو تم کر کے بھول جاتے ہو وہ عمل بھولنے والا نہیں ہے، وہ حفاظت کے ساتھ محفوظ ہو گیا اسی وقت، اور اس کا وزن بھی ہے اور اس کی کوانٹٹی بھی ہے، وہ چیز بھی ہے. اللہ اسے میزان جب قائم رکھے گا تو وہ تمام اعمال اس میں اللہ رکھے گا. تو وزن فمن ثقلت موازینہ
فاولئک هم المفلحون۔ ابھی ایک طرف برائی کا پلڑا ہے، اس میں برائی رکھی جائے گی، ایک طرف اچھائی ہے، اس میں اچھائیاں رکھی جائیں گی۔ اگر اچھائی کا پلڑا بھاری ہو گیا تو پھر تو اللہ تعالیٰ جنت کو بھیجے گا، برائی کا پلڑا ہلکا ہو گیا۔ لیکن برائی کا پلڑا بھاری ہو گیا اور اچھائی کا پلڑا ہلکا ہو گیا تو پھر تو جہنم جائے۔ تو ہمارے جو عمل بھی ہیں وہاں پر ریاکشن دکھا جنت میں، لیکن اللہ نے اس کے بعد دنیا میں بھیج دیا، ریاکشن نہیں دکھتا، کیونکہ یہ اس لیے نہیں بنایا گیا۔ بغیر دیکھے تم اللہ سے ڈرو، اس قاعدے کے تحت یہاں بھیج دیا، یہاں ریاکشن نہیں دکھتا، لیکن سب کے سب نوٹڈ ہے۔ تمہارے بلوغت کو پانے سے لے کر مرنے تک جتنے افعال ہیں سب نوٹڈ ہیں، جتنے اقوال ہیں سب نوٹڈ ہیں، جتنے حرکات ہیں سب نوٹڈ ہیں۔ اس کو اللہ تبارک و تعالی پھر قیامت کے دن تولے گا، اور وہ تول میں کون آئے گا پاس، جس کے بھاری ہو جائیں گے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی جنت رکھا۔ یہ مت سوچو کہ تمہیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کمرے کے اندر کی تنہائی میں بیٹھ کے بھی تم فلم دیکھتے ہو اور برائی کرتے ہو تو اللہ کے ہاں نوٹڈ ہے، اور وہ برائی اپنی حیثیت لے کے برابر قیامت کے دن آئے گی۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا۔ تو اب آئیے آگے، اللہ تبارک و تعالی نے آدم اور حوا کو نیچے بھیج دیا، شیطان بھی نیچے آ گیا، کیونکہ فرمایا کہ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، یہاں سے نسل انسانی چلی، آدم اور حوا ایک ہی جوڑا تھا جو یہاں پر آیا تھا۔ یہ پوری انسانیت انہی کی ذریت ہے جو رب العالمین نے دنیا میں بسائی، جس کے بارے میں سورہ نساء کی پہلی آیت کہتی ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ سسٹم یہ تھا کہ ایک بار لڑکی ہوئی تو اگلی بار اما حوا کو لڑکا ہوتا۔ یہ یوں سسٹم تھا کہ ایک ساتھ ایک لڑکا ایک لڑکی ہوتے، ٹوینز، اور پھر اگلی زچگی میں ایک دوسرے ٹوینز ہوتے، لڑکا ایک لڑکی۔ جو ایک ساتھ لڑکا اور لڑکی ہوتے وہ دونوں اسی طرح ہوتے جس طرح سگے بھائی بہن کا نکاح نہیں ہوتا، کیونکہ مخلوق ایک ہی تھی نا جی، پوری نسل حضرت آدم اور حوا ہی کی تھی، تو شادی کریں گے تو نسل بڑھے گی نا۔ تو نسل بڑھنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ تو اللہ نے اصول آدم کی شریعت میں آدم علیہ السلام کو بتایا کیا تھا؟ لڑکا لڑکی ایک ساتھ جو پیدا ہوتے ہیں ان دونوں کو ایک ساتھ شادی کرنا حرام ہے۔ اگلے بار جو لڑکا لڑکی پیدا ہوتے ہیں ان سے شادی ہو سکتی ہے، یہ سگے بھائی بہن کی طرح ہیں، ان کو شادی نہیں کرنا ہے۔ اس طرح نسل انسانی، نسل آدم بڑی، اور مسئلہ اس وقت پیش آیا جب ایک ہی ساتھ ایک لڑکا ایک لڑکی پیدا ہوئے، اور اگلے زچگی میں اگلے حمل میں ایک لڑکا لڑکی پیدا ہوئے، تو دو بھائی ہو گئے، پہلے والے اور بعد والے۔ ایک کا نام حابیل تھا، ایک کا نام قابیل تھا۔ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ بڑی خوبصورت تھی، حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ پہلا خون کا معاملہ کس واسطے ہوا یہ بھی سمجھ لو اچھی طرح۔ ہاں، نوجوانوں کے لیے بہت اہم ترین سبق ہے اس معاملے۔ کہاں سے فساد شروع ہوا؟ سب اطمینان توحید پر تھے، پوری کی پوری نسل، جیسا کہ حضرت امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ تقریباً 10 نسلوں کو دیکھا تو مثلاً یوں سمجھو کہ خود حضرت آدم کی ذریت 1,00,000 سوا لاکھ 1.5 لاکھ کے قریب پہنچ گئی، لیکن مسئلہ کہاں ہوا؟ وہاں ہوا کہ اللہ نے کہا کہ ایک ساتھ جو جوڑا پیدا ہوتا ہے وہ ایک دوسرے سے شادی نہیں کر سکتے۔ قابیل کے ساتھ جو لڑکی تھی وہ اصل میں حابیل کے حق میں برابر تھی، نکاح ہو سکتا تھا، لیکن قابیل ساتھ میں نکاح نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن حابیل کے ساتھ جو لڑکی تھی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی، تو یہ ضد میں بیٹھ گیا۔ قابیل نے کہا کہ مجھے اپنے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اسی سے نکاح کروں گا کیونکہ وہ خوبصورت ہے، حالانکہ وہ اس کے لیے جائز نہیں تھی۔
آدم علیہ السلام نے نصیحت کی، نصیحت کارگر نہیں ہوئی، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کی تو اللہ نے کہا کہ اچھا ان سے کہو کہ وہ اللہ کے لیے کوئی قربانی دے، وہ قربانی کو اللہ قبول کر لے، جس کی قربانی قبول کر لے اس کی ہوگی وہ۔ اب دونوں نے کیا کیا؟ قربانی کی۔ یہ پورا واقعہ قرآن کے اندر سورہ مائدہ میں موجود ہے۔ ہاں، اس سے کہانیاں نہیں ہیں، یہ نسل انسانی کی ابتدا ہے جس میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اصل برائیاں کہاں سے جنم لی۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آدم کے دونوں بیٹوں کا قصہ پڑھ کے سنائیے حق کے ساتھ۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين۔ حابیل قابیل کو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کے ذریعے کہا کہ قربانی کریں، اور قربانی اللہ نے قبول کر لی حابیل کی، قابیل کی قربانی رد ہو گئی۔ کیسے معلوم ہوگا جی حابیل کی قبول ہوئی؟ ہم تو بکرا ذبح کرتے ہیں، سب کے بکرے قبول ہو گئے، کسے پتا؟ کیسے پتا کہ فلاں کا جو بکرا تھا اللہ نے قبول کیا، فلاں نے کیا ہے صرف دکھاوے کے لیے کیا، اللہ نے قبول نہیں کیا؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس زمانے میں نشانی کیا تھی؟ قربانی جو بھی ہوتی تھی وہ قربانی خود نہیں کھاتے تھے، الا کے میدان میں رکھ دیتے تھے۔ قبول ہونے کی نشانی یہ تھی کہ آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور اس کو کھا جاتی تھی۔ جو آگ آ کے جس کی قربانی کو کھا لے تو اس سے معلوم ہوتا تھا کہ اللہ نے اس کی قربانی قبول کر۔ حابیل نے بھی قربانی پیش کی اور اسی طرح قابیل نے بھی قربانی پیش کی، اللہ نے حابیل کی قبول کر لی، آگ آ کے کھا گئی، اور ادھر اس کی قربانی قبول نہیں کی۔ وہ غصے میں آ گیا اور اس نے کہا کہ لأقتلنک، میں تجھے ضرور بھی ضرور قتل کر دوں گا۔ قابیل نے اپنے بھائی سے کہا، اس نے کہا کہ دیکھو اللہ متقی لوگوں کی قربانی ہی قبول کرتا ہے۔ یعنی حابیل رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ میری نیت یہ نہیں تھی کہ لڑکی حاصل کرنا، میری نیت یہ تھی کہ اللہ کو راضی کرنا، تو اللہ نے میری قربانی قبول کر لی۔ تمہاری نیت پہلے سے یہ تھی کہ تم کو لڑکی ہونا چاہیے تھا، تم نے اس نیت سے کی تو اللہ نے قبول نہیں کی۔ یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ متقین کی ہی قربانی قبول کرتا ہے۔ اور یاد رکھو تم نے مجھے قتل کی دھمکی دی، لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین، اگر تم ہاتھ بٹا کے مجھے قتل کرنے کی کوشش کرو گے تو میں تمہیں قتل کرنے کی کوشش نہیں کروں گا، میں ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، تمہیں قتل نہیں کروں گا، ہاں تمہارے خلاف میں ہتھیار نہیں اٹھاؤں گا، تم اٹھاؤ تو اٹھاؤ، کیونکہ مجھے اللہ کا ڈر ہے۔ لیکن یہ سب باتیں اس پر کارگر نہیں ہوئی۔ جب لڑکی کا نشہ چھاتا ہے تو پھر انسان کو کوئی حق بات یا کوئی رشتہ داری اس کی سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اس نشے سے بچو، یہ بھی ایک نشہ ہے جوانوں۔ ہاں، جو لوگ اپنی پسند کے لیے اپنے باپ کو چھوڑتے ہیں، اپنے ماں باپ کو رسوا کر دیتے ہیں، اپنے خاندان کو رسوا کر دیتے ہیں، لے کے لڑکی بھاگ جاتی ہے اور خود ماں باپ کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلنے کے لیے تیار نہیں، شریعت جائے، اسلام جائے، ارتداد آئے، مذہب چھوڑے، لیکن لڑکی سب کرنے کو تیار ہے، یا لڑکی کے لیے لڑکا سب کرنے کو تیار ہے۔ یاد رکھو پہلا قتل بھی اسی واسطے ہوا کہ حابیل نے قابیل کے لیے سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار تھا، لیکن یہ قابیل اپنی خوبصورتی کے لیے، اپنی لڑکی کے لیے جو کہ اس کے لیے جائز نہیں تھی، حابیل کو قتل کرنے تک کے لیے تیار ہو گیا، آخر قتل کر دیا۔ یہ پہلا قتل تھا دنیا میں جو ہوا، وجہ اس کی لڑکی تھی۔ حابیل بہت اچھے انسان تھے، لیکن یہ دراصل قتل ہو گئے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنو، فرمایا کہ جب کبھی دنیا میں کوئی قتل ہوتا ہے تو اس کا ایک حصہ، ایک گناہ
قابیل کے لیے بھی لکھا جاتا ہے، کیونکہ یہی وہ بدبخت ہے جو سب سے پہلا قتل دنیا میں کیا تھا۔ جس گناہ کی ابتدا جو کیا اس کو اس کا برابر کا کیا ہے، بعد میں چلنے والے تمام لوگوں کا گناہ پہنچے گا۔ جس ثواب کی ابتدا کسی نے کی وہ ثواب اگلے آنے والے تمام لوگوں کا کچھ نہ کچھ حصہ اس کو پہنچے گا۔ اس نے سب سے پہلے ایک لڑکی کے لیے جو جائز نہیں تھی اس کے لیے اپنے بھائی کو قتل کرنے تک آگے بڑھ گیا اور قتل کر دیا، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ قتل کر کے کرے کیا۔ یعنی پہلا انسان تھا جو دنیا میں قتل ہوا، میت۔ یہ میت کو کیا کرے، کہاں لے جائے؟ کہتے ہیں کہ کئی دن تک اپنے سر پہ رکھ کے پھرتا رہا کہ میں کروں تو کیا کروں، اس کو کہاں چھپاؤں، کیسے چھپاؤں، کوئی آئیڈیا نہیں۔ ہاں، ایسے لے کے پریشان حال ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا۔ ہاں، سامنے حابیل کی لاش ہے، قابیل سوچ رہا ہے کہ میں یہ لاش کا کروں تو کیا کروں، یہاں تک کہ اللہ کہتا ہے فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ۔ اللہ نے ایک کوے کو بھیجا۔ یہ کوا ہے نا جی، یہ کوا بہت پرانا پرندہ ہے، بہت پرانا، اس لیے اللہ کہتا ہے فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا، اللہ نے کوے کو بھیجا، يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ، جو اپنے ہی ایک ساتھی کوے کی لاش کو اپنے ٹھونگ اور اپنے پنجوں سے کھود رہا تھا زمین کو، اور کھود کھود کے جب اتنا ایریا آ گیا کہ کوے کو دفن کر سکتے ہیں تو وہ کوے نے کیا کیا، وہ جو لاش لے کے آیا تھا اپنے ہی کوے کی، اس کو دفن کر دیا۔ تب جا کے اسے آئیڈیا آیا ذہن میں قابیل کو، ارے یا ویلتا اعجزت مثل هذا الغراب فواری سوءة اخیہ فاصبح من النادمین من اجل ذلك۔ کہا کہ ہائے میری بدبختی، میں اس کوے کی طرح بھی سمجھدار نہیں ہوں، کوا ابھی مجھے سکھا گیا کہ کیسے دفن کرتے ہیں، میں اتنا کچھ بھی سمجھ نہیں سکا، ہائے میں ندامت میں ہوں۔ پھر اس کے بعد اس کو آئیڈیا آیا کہ یہی کام میں بھی اپنے بھائی کے ساتھ کر سکتا ہوں۔ پھر اس نے بھی گڑھا کھودا اور حابیل کو اس میں دفن کر دیا۔ یہ ہے پہلے قتل کا نتیجہ۔ تب اس کو معلوم ہوا کہ انسان کو دفنایا کیسے جاتا ہے۔ پھر یہاں سے نکل کے بھاگا اپنی محبوبہ سے، اپنی اسی ساتھ اس کے جس کو چاہا اس نے، اس لڑکی سے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ وہی نسل جو آگے نکل کے حضرت آدم کی بات کو نہ مان کے الگ ہوئی، وہی شرک میں مبتلا ہوئی، اور آگے چل کر اسی سے قوم نوح بنی، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے طوفان نوح بھیج کر برباد کیا۔ شرک، زنا، بت پرستی انہی لوگوں کے اندر آئی۔ آگے کیا ہوا، نسل انسانی کیسے آئی، یہ انسان قرآن اور حدیث کی روشنی میں اور کیا کیا ہے میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إدغاما لمن جحد به وكفر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين
والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين خصوصا منهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عن الصحابة كلهم أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ مسجد السلام کے اخراجات کافی زیادہ ہیں اور یہ تمام کے تمام آپ لوگوں اہل خیر حضرات کے تعاون سے ہی پورے ہوتے آ رہے ہیں۔ اس لیے آپ تمام سے گزارش ہے کہ جاتے ہوئے اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ دے کر جائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کا بدلہ دنیا و آخرت میں عطا کرے۔ شکراً، جزاکم اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔